سوال ہے کہ کیا ایسا شخص جس میں حج کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو اور اسے کوئی اور حج کا خرچ دے تو کیا ایسی صورت میں اس شخص کا حج فرض ادا ہو جائے گا، یا زندگی میں جب کبھی اس کے بعد مال آیا تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ قرآن پاک میں تو حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی جانب استطاعت رکھے۔ دیکھیں، مالی استطاعت اس اعتبار سے شرط ہے کہ چونکہ آج کے زمانے میں مال کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے، ایک فی مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ جب تک آپ جمع نہ کریں آپ کو نہیں لے جایا جائے گا۔ اس فیس کے اندر آپ کی ہوٹل ہے، آپ کی فلائٹ ہے، معلم کی فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مینا کے جو کیمپ ہوتا ہے اس کے بھی خرچہ اس میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مینا عرفات میں ایک دن آپ رکتے ہیں، وہاں کے اخراجات وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو مالی استطاعت اس لحاظ سے ہے۔ اگر پرانے زمانے کی بات آپ دیکھیں کہ جب ویزا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، جب سرحدیں نہیں ہوا کرتی تھیں اور جس کی جو مرضی اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کسی بھی سواری پہ سوار ہو کے بیت اللہ شریف چلا جائے، حج ادا کر لے، تو اس وقت استطاعت کیا ہوتی تھی؟ پہنچنا، کسی بھی طور پہ پہنچ جائے، اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ رستے کی تکلیف کو، جو بظاہر تکلیف ہے، ورنہ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، تکلیف وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو رستے کی آزمائشیں برداشت کر سکتا ہو اور وہاں کا کھانے پینے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، یا پیچھے اپنے کنبہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو اس کے زیر نفقہ ہے، جو اس کی ذمہ داری میں لوگ شامل ہیں، ان کے لیے اتنے پیسے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ وہ پیچھے سے اپنا گزر بسر کر سکیں، تو ایسے شخص پہ حج فرض ہے۔ اب اگر کسی شخص نے اس کو پیسے دیے اور وہ حج کرنے کے لیے پہنچا، تو استطاعت جو رستے کی تھی وہ تو اس نے حاصل کر لی، اصل مقصود کیا تھا؟ پہنچنا، پہنچ تو وہ گیا، تو جب وہ جیسے ہی اشہر حج یعنی شوال المکرم سے لے کے 10 ذی الحج کے اندر یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ کہلاتے اشہر حج، حج کے مہینے، ان کے اندر اگر حرم شریف تک پہنچنے کی اس میں کسی طریقے سے بھی استطاعت آ گئی، دوسرے کے پیسے سے پہنچا یا اپنے پیسوں سے پہنچا، کسی نے بھیج دیا یا کوئی اور طریقے سے پہنچ گیا، اس کا جو اس نے حج ادا کیا اس سال، وہ اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا، نفل نہیں ہوگا، اور زندگی میں اگر دوبارہ اس کے پاس مال آیا تو اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت لازم نہیں ہے اس کے اوپر کہ دوبارہ حج کرے۔ نفلی طور پر تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ ہر سال ہم حج کی سعادت حاصل کریں، باقی اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ حج کرے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔